کہ دو گراؤنڈز ہیں نا جی مسٹیک اور ایرر which has caused injustice. سر انجسٹس ضروری ہے سر، صرف مسٹیک اور ایرر نہیں ہے گراؤنڈ. آپ نے اپنی ہر ججمنٹ میں یہ کہا ہے کہ ایون erroneous judgments will not be reviewed if they have not resulted in injustice. So review is done only to cleanse the judgment of injustice. So if there is no injustice, then even erroneous judgments will be upheld. Judgments which have looked at the law and maybe have come to a wrong conclusion. But as long as they have decided a matter solemnly, then that is the end of it. This is the Supreme Court of Pakistan. They have decided it. یہ بھی تو ڈیبیٹ ہے. sometimes judgments are act of violence. Act of violence. سر ہم بہت وائلنس فیس کر رہے ہیں. ججمنٹس وی سیک ایز اے ریفیوج. اس لیے کل جو میں بھی ڈھونڈ رہا تھا وہ کارٹون مجھے ملے جناب نے جس کا ذکر کیا تھا. جو مجھے کارٹون جو ملا سر وہ اس میں تو ایک بندہ بندھا ہوا ہے, اس کو دوسرا بندہ مار رہا ہے, لیکن ریفری بھی مار رہا ہے ساتھ. تو وہ میں نے تلف کر دیا. وہ کارٹون مجھے پسند نہیں آیا سر. یہ 2018 میں تھا. شعر آپ کے اگینسٹ جاتا ہے سر. نہیں وہ شعر بالکل کہ آپ کے اپنوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا. نہیں سر, اپنوں نے تو نہیں کیا. یہ تو جو ہوا یہ تو ایک نظام ہمارے سامنے کھڑا تھا, الیکشن کمیشن تھا. میں پھر سے ریپیٹیشن بات کرتا ہوں. یہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے ساتھ خود کرتی ہیں. نہیں سر اس کا بھی ہر دور میں میں سر باہر دوں گا اس کا جواب. اپنے ساتھ خود کرتے ہیں. سر میرا ایک ویو ہے اس کے اوپر, میرا ایک ویو ہے, میں باہر بیان کروں گا. اینی وے سر, تو یہ معاملہ یہ ہے کہ جو جوائننگ کی بات تھی اس کو اس کورٹ نے ایگزامن کیا ہے. And this court has come to the conclusion that this joining does not stand in the way of our declaring that these 39 are PTI. اور آپ نے بھی یہ بات مانی, my lord, this is Mandukh. So جن 39 کو آپ نے کہا ہے کہ وہ PTI ہیں, انہوں نے بھی جوائن کیا تھا اور آپ نے بھی اس جوائننگ کو ایک طرح سے نان ایتھ قرار دیا ہے کہ this is no joining in the eye of the law. Therefore they should be deemed PTI and they should be treated as. میرا اپنا لاجک ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل یہی تھا کہ چونکہ اگر وہ کانشیسلی کرتے تو 63A میں آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. اس لیے انہوں نے So therefore sir وہ void ہے, وہ عمل اور وہ سارا عمل ان peculiar circumstances میں ہوا. کوئی یہ لوگ 80 لوگ اس نیت سے نہیں آئے تھے کہ ہم نے ضرور کوئی اور پارٹی جوائن کرنی ہے. They had fought as PTI. میں نے دکھایا آپ کو. ریپیٹیشن ہو رہی ہے. جی ریپیٹیشن نہیں کرتے. سو سر میری گزارش صرف یہ ہے, کیونکہ یہ سوال بار بار آیا کہ انہوں نے تو جوائن کر لیا ہے کسی اور پارٹی کو. پھر ایک سوال یہ آیا کہ ٹائم لائن وائلیٹ ہو گئی ہے کانسٹیٹیوشن کی, اس لیے مجھے یہ جواب دینا پڑا کہ انہوں نے کسی اور پارٹی کو جوائن جو کیا تھا SIC کو, اس کو آپ نے وائڈ ڈکلیئر کر دیا آفٹر ڈیو کنسیڈریشن. اور جو انہوں نے ایفیڈیوٹس دیے اور جن کو PTI نے ایکسپٹ کیا, دیٹ از ناٹ جوائننگ اے پارٹی, that is simply affirming the situation that actually existed on the 8th of February. So اس لیے کوئی ٹائم لائن آئین کی وائلیٹ نہیں ہوئی. یہ گزارش تھی. اب سر جو ریویو کا میں نے نوٹ آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں دیکھ لیں اگر سپوز 2 4 5 10 لوگ وہ ایفیڈیوٹ نہیں لاتے ہیں مثال کے طور, تو کیا وہ پھر SIC میں رہیں گے یا وہاں سے تو کورٹ نے اجازت دے دی نا, وہ ججمنٹ سے نکال دی ان کو. سر ایسا ہوا نہیں, سب کے سب لے آئے. ویسے پوچھ رہا تو ہوں. مجھے نہیں پتا اس مفروضے کا کیا جواب ہوگا, لیکن اگر وہ نہ لاتے ایفیڈیوٹ تو پھر وہ انڈیپینڈنٹ تصور, انڈیپینڈنٹ اکارڈنگ ٹو دس ججمنٹ وہ پھر انڈیپینڈنٹ تصور ہوتے, کیونکہ SIC کی جوائننگ کو تو اس ججمنٹ نے کہہ دیا کہ وہ نلٹی ہے. ان کی جوائننگ کو تصور نہیں کیا جائے گا. آپ کوئی میٹنگ کرتے تھے کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے, یا جس کی جو مرضی تھی وہی کر رہا تھا؟ نہیں, کچھ میٹنگز ہوتی تھی لیکن افراتفری کا عالم تھا. ہم میں سے اکثر انڈر گراؤنڈ تھے, جیلوں میں تھے. میں نہیں اس طرف جانا چاہتا. آپ کو اگر پتا چلے کہ ان حالات میں ہم نے الیکشن لڑا, یہ آگ اور خون کا دریا تھا. میں لکھوں گا, میں نے ڈائری لکھی, آئی ول پبلش اٹ ون ڈے. یہ اس میں بہت سی آپ کے سوالوں کے جواب آئیں گے سر کہ ہم یہ الیکشن لڑ کیسے رہے تھے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. سر یہ جو نوٹ میں نے دیا ہے, اس میں کل جو ججمنٹ میں نے پڑھی تھی اس کے علاوہ جو ججمنٹس میں آپ کے سامنے لانا چاہوں گا, کچھ اس پیپر بک میں ہے, بائنڈر جو میں نے دیا, میں آئی جسٹ پوائنٹ آؤٹ دا پیجز. سر یہ ججمنٹ ہے اس بائنڈر میں, سید وجیہ الحسن PLD 2004 سپریم کورٹ 801. In this binder, this is at serial number 5. I'll not read it, but I'll just point to the paragraphs. Paras 17 and 18 may kindly be noted. What they've held in paragraphs 17 and 18 is that even an erroneous view will not be reviewed unless gross injustice has occurred. So injustice has to be established by the other side. Then also in this paper book,
is the case of Mohammed Siddiqul Farooq, 2010 SCMR 198. اور اس میں in the paper book, so these are pages 118, اس میں پیرا نمبر somehow نہیں تھے اس ججمنٹ میں. پیپر بک میں pages 118, then 127, then 136, سر اگر یہ نوٹ کر لیں, to 139. انہوں نے کہا کہ یہ دکھانا ہوگا for review that something was overlooked. And if it had not been overlooked, جیسے جناب نے کہا پر انکیوریم کہ کوئی چیز دیکھی نہیں سرے سے, ریلیونٹ پروویژن آف لا تھی 5B کا جیسے ذکر کل آیا ایک کیس میں کہ ڈائریکٹلی اپلیکیبل پروویژن تھی, اس کو دیکھا ہی نہیں اور فیصلہ کر دیا. Something has been overlooked, and if it was not overlooked, the result would have been different. This is the ground. So merely overlooking is also not sufficient. They would have to establish کہ فلاں پروویژن تھی, اس کو overlook کیا گیا ہے, وہ کورٹ کے سامنے تھی نہیں شاید, اور اگر وہ ہوتی تو فیصلہ یہ نہ ہوتا, کچھ اور ہوتا. So these are the basic principles on which everything else is built. اور اس نوٹ میں پھر آپ نے یہ سب پرنسپل سمرائز کیے ہیں جو میں نے آپ کو دیے in this judgment of the recent judgment, the PTD judgment that I have placed at number 1 in my note on the review jurisdiction, authored by Justice Muhammad Ali Mazhar. یہ سب باتیں اس میں آپ نے ریپروڈیوس کی ہیں. جی, سو اس میں آپ نے if I may, for the sake of brevity and condensing, 3 لائنوں میں پرنسپل لکھا ہے جسٹس مظہر صاحب نے, اور اس کے بعد جو کیس لا تھا پرانا وہ نیچے دے دیا, and this is in paragraph 11 of 2023 PTD 964. But this judgment has not purported to deviate from the established jurisprudence. It is simply enunciating, condensing the existing jurisprudence. So no new ground is being broken here. Very consciously this judgment says this is our established jurisprudence. So the established jurisprudence includes the 3 cases I have just read. The case of Abdul Ghaffar, PLD 98, Supreme Court 363, Sayyid Wajiul Hassan, PLD 2004, Supreme Court 801, Siddiqul Farooq 2010, SCMR 198, and then all the judgments given in this note. Yes, already you have provided. یہ آپ نے دے دیا. پر یہ 3 ججمنٹس تو اس پیپر بک میں تھی, باقی میں نے آپ کو اس نوٹ میں دے دی ہیں, وہ اس پیپر بک میں ساری نہیں ہیں, but there are other judgments in this note which my lords may kindly look at. Then sir, I go to the scope of 184.3. یہ جناب کے سامنے ہے جی, نیچر اینڈ اسکوپ آف پروسیڈنگز انڈر آرٹیکل 184.3. سر یہ آج نہیں ختم ہو سکے گا. میرا سب سے امپورٹنٹ کیس خورشید بھنڈر کا کیس ہے. سارے سوال کو وارنٹو والے, آرٹیکل 225 والے آر آنسرڈ ان خورشید بھنڈرز ججمنٹ. میں اس کو ضرور پڑھنا چاہوں گا. اٹ ول بی گریو failure to discharge my duty if I don't read Khurshid Bhinder along with. کتنا ٹائم چاہیے؟ So اس میں صرف مجھے 20 آپ کو ٹوٹل کتنا ٹائم چاہیے؟ 30 minutes more would do it sir. اب صرف 2 یہ ججمنٹس پڑھنی ہیں, خورشید بھنڈر اور دیکھیں پھر وہ منڈے کو اگر آپ کو 30 منٹ دیتے ہیں تو پورے دن ہے, لیکن آپ پھر اپنی کمٹمنٹ پہ میں نے اسی لیے نوٹس بنا دیے, میں دیتا رہوں گا آپ کو, میں بہت کم ٹائم لوں گا. 2 یہ ججمنٹیں میں نے پڑھنی ہیں. Khurshid Bhinder is critical. Raja is on his legs. Prays for further 30 minutes time for conclusion of his arguments. Adjourn to Monday date दे दें 9:30.